اچھا، اگر آپ میں سے کسی کو ہماری یہ بات بری لگے یا اس کی دل آزاری ہو تو پیش کی معذرت، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی حکومت یعنی کہ شہباز حکومت کا اتنا فائدہ بالکل نہیں ہو رہا جتنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت اور نریندر مودی حکومت کا ہو رہا ہے۔ دونوں ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں ہندوستان اور امریکہ کمزور ہو رہے ہیں اور وہ دوست کھو رہے ہیں۔ اور جب کوئی ملک دوست کھو دیتا ہے اور وہ تنہا رہ جاتا ہے تو وہ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یا تو آپ اپنے دشمن بڑھاتے جائیں اور دوست کم کرتے جائیں تو آپ کمزور ہوتے ہیں، اور یا آپ اپنے آپ کو خود ہی چپیڑے مارنا شروع کر دیں تو آپ کمزور ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں حکمران اپنے اپنے ملک کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں، جس کا ظاہر ہے الٹیمیٹ نتیجہ پاکستان کو ہوگا، کیونکہ اگر امریکہ اور ہندوستان کی دوستی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے تو بھی یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور اگر امریکہ کمزور ہوگا تو اس کا الٹیمیٹ ایک نیچرل سا رزلٹ یہ ہوگا کہ چین اور مضبوط ہوتا جائے گا اور دنیا کے زیادہ تر ملکوں کا جھکاؤ خود بخود چین کی طرف ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ چین کے دوستوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے حکمران تو نااہل ہیں، اور چین کے حکمران ہی کبھی ہمیں بیجنگ بلا کر، اور افغانستان کے وزیر خارجہ کو بیجنگ بلا کر ہماری ان سے صلح کرواتے ہیں، تو کبھی چین کے حکمران ہمیں بیجنگ بلا کر اور بنگلہ دیش کے حکمرانوں کو بیجنگ بلا کر وہاں ہماری ان سے صلح کراتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں تو اپنی اتنی فکر خود نہیں ہے جتنی عوامی جمہوریہ چین کو ہے، اور اگر چین مضبوط ہوتا ہے اور چین کے دوستوں کی تعداد میں دنیا میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ ٹیرف لگا لیں گے اور امریکہ کے خزانے میں ٹیرف سے پیسے زیادہ آ جائیں گے تو امریکہ امیر ہو جائے گا۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ ٹیرف لگتا تھا ان مصنوعات پر جو امریکہ بیرونی دنیا سے ایکسپورٹ کرتا تھا، اور ایکسپورٹ کر کے وہاں کی دکانوں پر وہ اشیاء بکا کرتی تھیں۔ اب اگر امریکہ کی ایکسپورٹس کم ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی دکانوں پر جو اشیاء پہلے اگر 100 روپے کی بکتی تھیں تو اب 90 روپے کی بکیں گی، اور یوں امریکہ کی جو تجارت ہے، جو اندرون ملک ہونے والی تجارت ہے، اس میں کمی آئے گی۔ جب وہاں کمی آئے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو لوگ پہلے وہاں پر اندرون ملک تجارت کر کے زیادہ پیسہ کما لیتے تھے اب وہ غریب ہوں گے۔ یوں جب امریکہ کے اپنے لوگ غریب ہوں گے تو ان کو غصہ چڑھے گا ڈونلڈ ٹرمپ پر، اور یہ کچھ صدیوں یا سالوں کا پروسیجر نہیں ہے۔ یعنی آپ آج اگر ایک آدمی نے اس مہینے کچھ بیچا ہے، فرض کریں وہ پاکستان سے آم خرید کر بیچتا ہے اپنی دکان پر، اور اگلے مہینے پاکستان سے وہ آم نہیں خرید سکتا کیونکہ ٹیرف زیادہ لگ گیا ہے، اور وہ اپنے ملک میں آم نہیں بیچ سکتا اپنی دکان پر رکھ کر، تو وہ اسی مہینے غریب ہو جائے گا، کیونکہ وہ محنت کش آدمی ہے، دکاندار آدمی ہے، روز آم بیچتا ہے اور اس سے جو پیسے کماتا ہے اس سے گھر جا کے کھاتا پیتا ہے، موج کرتا ہے۔ اگر وہ ایک مہینہ بھی آم نہیں خریدے گا تو ظاہر ہے اس کی آمدن پر فرق پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ آم نہیں بیچے گا تو کچھ اور بیچنا شروع کر دے گا، لیکن ایک مرتبہ وہ اس کی اکانومی افیکٹ کرے گی۔ یوں جب امریکہ کے اندر لوگ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے مخالف ہوں گے انہیں غصہ آئے گا، اور دوسری طرف امریکہ جن ملکوں سے یہ چیزیں خریدتا تھا اب ان پر زیادہ ٹیرف لگ گیا، وہ ان کی ایکسپورٹس کم ہوں گی، وہ امریکہ کو چیزیں نہیں فروخت کر سکیں گے، وہ نئی منڈیاں تلاش کریں گے، انہیں بھی امریکہ پر غصہ آئے گا، وہ بھی امریکہ کے دوست نہیں رہیں گے۔ بین ہی جو رویہ ہندوستان کا رعونت بھرا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی افغانستان سے لڑائی ہو گئی، پاکستان سے لڑائی ہو گئی، بنگلہ دیش سے لڑائی ہو گئی، نیپال، بھوٹان، سری لنکا سے لڑائی ہو گئی، اور اب امریکہ سے بھی لڑائی ہو گئی، اور روس بھی اب ناراض ہی ہے تقریباً کہ یار تم ایک فیصلہ کر لو، تم نے میرے سے تیل خریدنا ہے یا نہیں خریدنا۔ کبھی تم امریکہ کے ڈر سے تیل کی خریداری میرے سے کم کرنے کی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ نہیں ہم نہیں ڈرتے، تو ایک فیصلہ کر لو، یا میری طرف ہو جاؤ یا امریکہ کی طرف ہو جاؤ۔ تو یوں بہت ساری مشکلات میں اس وقت مودی حکومت گھر گئی ہے، اور اسی طرح اگر اس کی مصنوعات پر ٹیرف لگتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ وہ اربوں نہیں کھربوں روپے کی مصنوعات امریکہ کو بیچا کرتے تھے، اور اگر ان پر ٹیرف لگتا ہے اور وہ مصنوعات اب امریکہ کو نہیں بیچ پائیں گے یا ان میں سے آدھی بیچیں گے، تو اس کے نتیجے میں انڈیا کے اندر جو فیکٹریاں ایکسپورٹ کرتی تھیں ان کا تو کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، یوں ان کی بھی معیشت بھی متاثر ہوگی، اور خارجہ پالیسی تو متاثر ہو ہی رہی ہے، دوستوں کی تعداد تو دنیا میں کم ہو ہی رہی ہے، اور جو لوگ امریکہ کے اور انڈیا سے کیمپ سے نکلتے جائیں گے ان کے پاس ایونچولی ٹھکانہ یا روس ہوگا یا چین ہوگا،
چنانچہ یوں ہمارے جو دوست ملک چین کے دوستیوں میں اضافہ ہوگا یا ہماری اپنی دوستیوں میں اضافہ ہوگا، ہماری تجارت میں اضافہ ہوگا یا چین کی تجارت میں اضافہ ہوگا، دونوں صورتوں میں پاکستان بینیفیشری رہے گا. اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں کہ جب ہم افغانستان سے اور بنگلہ دیش سے اور دیگر ملکوں سے خود براہ راست دوستی کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، نا اہل حکمران ہیں، تو چین کے ذریعے ہماری دوستیاں ہو رہی ہیں اور چین کے ذریعے سے ہماری ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. چین کے ذریعے ہی ہمیں ڈیفنس کے معاملات میں بھی ایک چھتر چھایا نصیب ہو چکی ہے. اس طرح سے چین کا مضبوط ہونا پاکستان کے لیے بے حد اچھا ہے. ہماری اپنے حکمران ہمارے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے چین کے حکمران اچھے ہیں، اور اس وقت امریکہ اور انڈیا کے حکمران بھی ہمارے لیے بہت اچھے ثابت ہو رہے ہیں. چنانچہ دعا کریں کہ امریکہ پہ اور انڈیا پہ کچھ دیر یہ مزید حکومتیں برقرار رہیں، ورنہ پاکستان میں جس قسم کی فاشسٹ رجیم ہے اور جس طرح پاکستان اندر سے اس وقت شدید اختلافات اور تفریق اور تقسیم کا شکار ہے، اگر یہ حکمران اسی طرح موجود ہوتے اور باہر ہمارے دشمن آج مضبوط ہوتے تو وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے. یہ تو بھلا ہو ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کا کہ انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کو کمزور ہی اتنا کر لیا ہے کہ وہ اس وقت اپنے اندرونی چیلنجز میں اس بری طرح پھنس گئے ہیں کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جو انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی اس میں ظاہر ہے ان کو اچھی خاصی پھینٹی لگ گئی، اور اب وہ بالکل بھی ایسی انشاءاللہ کوئی کوشش کم از کم جلدی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ جو وقفہ ہمیں ملا ہے، اللہ کرے اس وقفے میں جب امریکہ اور انڈیا آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں اور کچھ اپنی پوزیشنز کو ری الائن کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ جو بھی سال 6 ماہ 2 سال کا گیپ ہے، اس دوران اگر ہم نے اپنی کچھ ایکسپورٹس بڑھا لیں، اگر ہم نے اپنے اندر جو تفریق اور تقسیم ہے معاشرے میں اس کو کچھ کم کر لیا تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ اگر کل کو اسرائیل کی جنگ بھی ختم ہو گئی اور انڈیا اور اسرائیل کی پھر سے دوستی ہو گئی اور انہوں نے پھر سے بلوچستان میں اپنے ایجنٹس بھیجنے شروع کر دیے، تو ہمارے لیے سیکیورٹی کے مسائل بھی مزید بڑھ جائیں گے اور تجارتی مسائل بھی ہمارے لیے مزید بڑھ سکتے ہیں اگر انڈیا کے معاملات اپنے دوست ملکوں سے بالخصوص اور امریکہ سے بالعموم بہتر ہوتے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے جس دوران انڈیا کے معاملات خراب ہیں، ہمیں اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا چاہیے، ہمیں اندرون ملک جو تفریق ہے، جو لڑائیاں ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. بلوچوں کے ساتھ جو تعلقات اسلام آباد کے خراب ہیں اسی مدت کے دوران ہمیں ان تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور ہر حکومت مخالف کو ریاست مخالف کہنے کی روش ترک کر دینی چاہیے. شہباز شریف کا نام پاکستان نہیں ہے، عاصم منیر صاحب کا نام پاکستان نہیں ہے، آصف زرداری صاحب کا نام پاکستان نہیں ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ گلگتی ہو، چاہے وہ بلتستانی ہو، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے وہ جموں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ اسلام آباد کا رہنے والا ہو، اگر وہ شہباز شریف صاحب، عاصم منیر صاحب یا آصف زرداری صاحب کے خلاف کچھ بول دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان مخالف ہے، وہ ریاست مخالف ہے. اس طرح صرف سوسائٹی تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. برائے مہربانی اپنے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، جو لوگ ناراض ہیں ان کے زخموں پر مرہم رکھیں، نمک نہ چھڑکیں. اور یہ جو موقع ہمیں ملا ہے، یہ جو اپرچونٹی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے مودی صاحب اور ٹرمپ بھائی کی بے وقوفیوں کی وجہ سے، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ایکسپورٹس بڑھانے پر توجہ دیں، اور اندرون ملک جو گیپس ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کو جلدی سے برج کرنے کی کوشش کریں، ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ ہمارے دشمن پھر اکٹھے ہو جائیں. ہمیں ہوش لے لینی چاہیے اور اس وقفے کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر اس وقفے کے دوران اپنے آپ کو پھر سے انسان کا بچہ بنا لینا چاہیے.